الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على محمد المصطفى وعلى آله النقى وأصحابه التقى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم حسين مني وأنا من الحسين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے دوستوں اور بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ میں رہ کر سماعت کرنے والی میری پیاری اسلامی ماں اور بہنوں، بالخصوص علماء اہل سنت، شعراء اہل محبت، نقیب بزم عقیدت، آئیں کو سننے اور سنانے سے قبل عرض و معروضات سے پہلے نہایت ہی ادب و احترام، عقیدت و محبت، خلوص و اخلاص کے ساتھ عشق اور وفا میں ڈوب کر سب سے پہلے آقا نامدار مدنی تاجدار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں جھوم جھوم کر درود و سلام کا نذرانہ بانداز غلامانہ پیش فرما لے. پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وعليك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. دستور زندگی کی طرح حسین زندہ ہے، دستور زندگی کی طرح شہید مرتا نہیں عام آدمی کی طرح. اور حسین یوں ہی نہیں سر کٹا کے سوئے ہیں، حسین یوں ہی نہیں سر کٹا کے سوئے ہیں، زمانہ سویا تھا اس کو جگا کے سوئے ہیں. بدن حسین کا ہے فاطمہ کی چادر پر، بدن حسین کا ہے فاطمہ کی چادر پر، زمین پہ عرش معلا بچھا کے سوئے ہیں، زمین پہ عرش معلا بچھا کے سوئے ہیں. یزید ڈوب گیا شام کے اندھیروں میں، یزید ڈوب گیا شام کے اندھیروں میں، حسین پھیلے ہیں دنیا میں روشنی کی طرح، حسین پھیلے ہیں، حسین پھیلے ہیں دنیا میں روشنی کی طرح. اور وہ علی علم نے جس ذات سے عزت پائی، وہ علی علم نے جس ذات سے عزت پائی، علم کی شمع نے جس نور سے طلعت پائی، علم نے جس کی جبی چوم کے فضیلت پائی، علم نے جس کے قدم چھو کے رفعت پائی. علم آباد ہے جس میں وہی دنیا ہے علی، علم آباد ہے جس میں وہی دنیا ہے علی. علم مولائی ہے اور علم کا مولا ہے علی، علم مولائی ہے، علم مولائی ہے. اور جب یہ علم کسی کے سینے میں آ جائے تو وہ عالم دین ہوتا ہے. جب یہ علم تفسیر قرآن کی صورت میں کسی کے سینے میں آ جائے تو وہ مفسر قرآن ہوتا ہے. جب یہی علم حدیث کی صورت میں کسی کے سینے میں موجزن ہو جائے تو وہ محدث ہوتا ہے. مگر علم مولائی ہے اور علم کا مولا ہے علی. تو جب علم مولائی ہو سکتا ہے تو ہر عالم مولائی ہے، ہر محدث مولائی ہے، ہر مفکر مولائی ہے، ہر امام کو مولائی ہونا چاہیے کیونکہ علم مولائی ہے. کیا ہے؟ مولائی ہے علم.
علم مولائی ہے اور علم کا مولا ہے علی. تو جب علم کا مولا علی ہے تو عالموں کا بھی مولا علی ہے. جب علم کا مولا علی ہے تو محدثوں کا بھی مولا علی ہے. جب علم کا مولا علی ہے تو مفسر کا بھی مولا علی ہے. جب علم کا مولا علی ہے تو مجدد کا بھی مولا علی ہے. علم مولائی ہے اور علم کا مولا ہے. علم پھیلے. لوگوں کو علم پر ناز ہوتا ہے, علم پر گھمنڈ ہوتا ہے, غرور ہوتا ہے. تو سنیں علی کیا ہے. علم پھیلے. علم پھیلانے کی چیز ہے, علم چھپانے کی چیز نہیں ہے. علم ایک ایسی دولت ہے جتنا بانٹو گے اتنا ہی علم میں اضافہ ہوگا. علم ایسی دولت ہے جتنا بانٹو گے اتنا ہی علم میں. تو علم پھیلانے کی چیز ہے, علم چھپانے کی چیز نہیں ہے. اسی لیے حدیثوں میں آتا ہے کہ اگر اچھی باتوں کا علم تمہارے پاس ہے تو انہیں چھپاؤ نہیں, پھیلاؤ, بتاؤ. اور علی نے علم بتایا ہے, چھپایا نہیں ہے. تبھی علی کے بارے میں خود نبی فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابها, کہ میں اگر علم کا شہر ہوں تو مولا علی اس کا دروازہ ہے. علم پھیلایا جاتا ہے. تو علم پھیلے. علم پھیلے تو قرآن جلی بن جائے. علم پھیلے. دیکھو علی کون ہے, مولا علی کون ہے, ان کے بیٹے حسنین کریمین کون ہیں, ان کے مقام و مرتبہ کیا ہے. علم پھیلے تو قرآن جلی بن جائے. قرآن جلی کا مطلب حروف والا قرآن. قرآن جلی کا مطلب کاغذ والا قرآن. قرآن جلی کا مطلب لوح محفوظ والا قرآن. قرآن جلی کا مطلب جزدان والا قرآن. قرآن جلی کا مطلب طاق والا قرآن. قرآن جلی کا مطلب حافظ قرآن میں جو حافظ قرآن کے سینے میں جو قرآن محفوظ ہے وہ قرآن. علم پھیلے تو قرآن جلی ہو جائے. اور قرآن جلی کے لیے ضروری ہے 114 سورتیں ہوں. قرآن جلی کے لیے ضروری ہے کہ 30 پارے ہوں. قرآن جلی کے لیے ضروری ہے کہ 6666 آیے کریمہ ہو. کتنی بولے؟ 6666 آیت کریمہ ہو. قرآن جلی کے لیے ضروری ہے کہ 540 رکوعات ہو. جب 30 پارے 114 سورتیں 540 رکوعات اور 6666 آیتیں جب آپس میں گلے ملتے ہیں تب قرآن جلی کا وجود ہوتا ہے. جلی بن جائے. قرآن جلی بننے کی یہ صورت ہے کہ 114 سورتیں ہوں, 6666 آیت کریمہ ہوں, 540 رکوعات ہوں. جب یہ آپس میں گلے ملتے ہیں تب جا کر قرآن جلی بنتا ہے. علم پھیلے تو قرآن جلی بن جائے. اب علی کی عظمت کو سمجھیں, مولا علی کے مقام کو سمجھیں. کیا ہے علی؟ علی کا مقام کیا ہے؟ علی علم سے جدا نہیں, علم علی سے جدا نہیں. اور وہ تعلیم یافتہ لوگوں, اپنے تعلیم پر کبھی فخر مت کرنا, کیونکہ اگر اسی تعلیم سے ہم نے علی کو الگ کر لیا تو تمہارے پاس بچے گا کچھ نہیں. کیونکہ تعلیم سے علی کو نکالا گیا تو تم بچ گئے. تعلیم سے علی کو نکالو تو تم بچ جاؤ. اور تمہاری کوئی حیثیت نہیں بغیر تعلیم کے, بغیر ایجوکیشن کے تمہاری کوئی حیثیت اور اوقات نہیں ہے. اس لیے علی کو ماننا پڑے گا. اگر تم ایجوکیٹڈ بننا چاہتے ہو یا بہت بڑے تعلیم یافتہ بننا چاہتے ہو تو تعلیم کے لیے علی کی ضرورت.
بول دو پیارے. اب میں اس کو ثابت کروں. لفظ تعلیم سے ہم نے علی کو نکالا تو عین نکل گیا. تعلیم سے لام کو نکال دیا. پھر بھی ابن سعد کو ان کی عظمت سمجھ میں نہیں آتی, ان کا مقام سمجھ میں نہیں آتا. اور کیسے بھی ہو, اس لیے کہ اللہ نے تو خود فرمایا, اے حسین اللہ نے آپ سے ناپاکی کو دور کر دیا ہے. اب اگر کوئی قریب بھی باغی ہوگا, آپ کا قریب بھی ہوگا, پھر بھی آپ کی عظمت کو نہیں سمجھے گا, کیونکہ اللہ نے ناپاکی کو حسین سے دور رکھا ہے. اب آج بھی جو ذکر حسین سے, ذکر حسین سے, ذکر شہدائے کربلا سے, آج بھی اگر کوئی شربت حسین سے, لنگر حسین سے, آج بھی اگر کوئی ذکر اہل بیت پاک سے, محبت اہل بیت پاک سے دور ہے, تو یہ نہ سمجھے کہ وہ بہت بڑا کام انجام دے رہا ہے, بلکہ وہ اس آیت کو پڑھ لے کہ اللہ نے 1450 سال پہلے ہی وعدہ فرمایا تھا کہ حسین اور حسین کے ذکر سے اللہ ہر زمانے میں ناپاک لوگوں کو دور رکھے گا. اس لیے اگر کوئی بدعقیدہ گستاخ باغی اہل بیت, باغی پنجتن پاک, باغی حسین, یزیدی صفت کا حامل, اگر وہ حسین کے ذکر سے دور ہے تو نتیجہ خود نکال لے کہ اللہ نے ناپاکی کو حسین سے, بولو نا پیارے, قرآن ہے, میں قرآن دے رہا ہوں, قرآن پڑھیں. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جہاں اہل بیت ہو وہاں نجس ہو. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جہاں اہل بیت ہو وہاں ناپاکی ہو. تو ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ جہاں حسین ہو وہاں یزید ہو. اسی لیے تو یزید شام میں تھا, حسین کربلا میں تھے, کیونکہ اللہ نے ناپاکی کو حسین سے کیا رکھا ہے, دور رکھا ہے. تو آج بھی اگر کوئی دوری اختیار کیا ہوا ہے نا, تو اسے شرم آنی چاہیے اور اسے اپنے گریباں میں جھانکنا چاہیے, کہیں ہم ناپاک تو نہیں, کہیں ہم رجس تو نہیں ہیں, کہیں ہم نجس تو نہیں ہیں کہ ہم سے حسین کا ذکر ہوتا ہی نہیں ہے. سوچنا چاہیے نا, کیونکہ اللہ نے, اور آج بھی دور ہیں. 22,000 کل قریب ہو کر بھی حسین سے دور تھے, اور آج بھی, کیسر بھائی میں نے جمعہ میں کہا ہے, آج بھی 72 ہی ہے, 22 نہیں ہے. آپ سمجھیں, آج بھی 72 ہی ہے, 22 ہی نہیں ہے. اور لوگ تعداد کے پیچھے جاتے ہیں, تعداد. اچھا وہ تعداد والے, اس کا مطلب حق پر ہوں گے. تو کربلا میں تعداد والے کون تھے؟ یزید. تو یزید تعداد والا, لیکن حسین سادات والے. اس لیے ہمیں تعداد کے پیچھے نہیں بھاگنا ہے, ہمیں تو عظمت سادات کے پیچھے بھاگنا ہے. آج بھی عجیب فلسفہ ہے, عجیب مائنڈ ہے, عجیب مائنڈ کے لوگ ہیں, جہاں تعداد ہے وہیں بھاگتے ہیں. ہاں وہ حق پر ہوں. کربلا کو یاد کرو نا. اچھا کربلا میں 2 ہی گروپ, یا تو یزیدی یا حسینی, اس کے علاوہ کوئی گروپ بتا دو, کوئی فرقہ بتا دو, کوئی جماعت بتا دو, کوئی سلسلہ بتا دو. کربلا میں 2 ہی, یا تو حسینی یا یزیدی. کرنا ہو تو صابرین کو تلاش کرو. صبر جس کے ساتھ ہوگا رب اسی کے ساتھ ہوگا. تو کربلا کے میدان میں جب ہم نے تلاش کیا, اے اللہ تو 22,000 کے ساتھ تھا یا 72 حسینیوں کے ساتھ تھا, تو جواب آیا کہ جس کے ساتھ کھانا ہو, جس کے ساتھ دانا ہو, جس کے ساتھ پانی ہو, جس کے ساتھ لشکر جرار ہے, جس کے ساتھ تیر و کمان ہے, اس کے ساتھ اللہ نہیں ہے. بلکہ اگر یہ تلاش کرنا ہو کہ کربلا کے میدان میں اللہ کس کے ساتھ تھا, تو یہ مت تلاش کرو کہ کربلا کے
سادات کس کے ساتھ تھی، لشکر جرار کس کے ساتھ تھا، کھانا پانی کس کے ساتھ تھا، بلکہ یہ تلاش کرو کہ بھوکا پیاسا کون تھا، تو جو بھوکا پیاسا ہوگا صبر اسی کے ساتھ ہوگا، اور جس کے ساتھ صبر ہوگا اسی کے ساتھ رب ہوگا۔ حسین دین ہے اور حسین دین پناہ ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں نا، وارثیوں سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ اپنے آقا سرکار وارث عالم پناہ کو عالم پناہ کیوں کہتے ہیں؟ عالم پناہ کیوں کہتے ہیں؟ ارے بھائی یہ مجھ سے نہ پوچھو، یہ بریلی کے امام سے نہ پوچھو، یہ مخدوم اشرف کے ملفوظات میں نہ دیکھو۔ اگر دیکھنا ہے تو غریب نواز کے آستانے پہ جانا ہوگا، ان کے دروازے پہ لکھا ہے دین است حسین دین پناہ، دین پناہ۔ اب یہیں سے جواب مل گیا کہ یہ وارثی حضرات اپنے وارث کو عالم پناہ کیوں کہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے نہیں کہا ہے بلکہ خود خواجہ خواجگان فخر ہندوستان عطائے رسول اولاد زہرا بطول چمنستان فاطمی کے پھول حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز نے 800 سال پہلے کہا کہ دی است حسین، دی پناہ است حسین۔ تو گویا کہ غریب نواز نے یہ کہہ دیا کہ جس کا بابا، توجہ ہے، جس کا بابا حسین، جس کا بابا حسین دی پناہ ہوگا، اسی کی پشت میں آنے والا وارث بھی عالم پناہ ہوگا، عالم پناہ ہوگا۔ ارے جس کا بابا حسین، جس کا بابا حسین دی پناہ ہوگا، اس کا بیٹا عالم پناہ نہیں ہوگا؟ بول دو، بول دو۔ ایرے گہرے سے لگ جائے تو وہ پڑتے ہیں، محبت اندھی ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ اور وہاں لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ کالا یا گورا ہے۔ تو اگر دل حسین سے لگ جائے، توجہ ہے، حسین کے بیٹوں سے لگ جائے، اہل بیت سے دل لگ جائے، عالم پناہ سے دل لگ جائے، مخدوم اشرف سے دل لگ جائے، تو وہاں دلیل تلاش کرو گے کہ ان کو عالم پناہ کیوں کہتے ہیں لوگ، ان کے دربار میں جھولیاں کیوں پھیلاتے ہیں لوگ، نیاز مندانہ کیوں جاتے ان کے دربار میں؟ دلیل پیش کرو گے، دلیل مانگو گے۔ سنو، ایسی محبت کو ہم تھوکتے ہیں کہ جو دلیل کی طلبگار ہو، بول دو پیارے، جو دلیل کی طلبگار ہو، یہ محبت نہیں ہے۔ محبت تو اندھی ہوتی ہے، بول دو۔ محبت میں کالا گورا نہیں دیکھا جاتا، محبت اندھی ہوتی ہے۔ تو جب محبت اندھی ہوتی ہے، محبت میں دلیل نہیں طلب کی جاتی، محبت اگر دلیل کی طلبگار ہے تو وہ محبت ہی نہیں ہے۔ اگر کسی کالے سے محبت ہو جائے تو لوگ جتنی دلیل دے دے آپ کو، آپ مانیں گے؟ تو پھر حضور کے لیے کیوں آپ دلیل مانگتے ہیں بھائی؟ ہاں، ذکر شہدائے کربلا کے لیے کیوں دلیل مانگتے ہیں آپ؟ یہ کہاں سے ثابت ہے؟ یہ محبت سے ثابت ہے، یہ محبت کی کتاب میں ہے، بول دو، یہ محبت کی کتاب میں ہے۔ اور سنو، محبت اتنی عظیم شے ہے، چونکہ وارثی گھرانہ ہے نا، اس لیے میں وارث پاک کا ایک میسیج دے رہا ہوں۔ وہ وارث جسے عالم پناہ کہا جاتا ہے، اور عالم پناہ کا مطلب یہ ہے کہ جس کی حکومت عالم میں ہو، دنیا میں ہو، اور عالم میں، توجہ ہے، عالم میں صرف ہندوستان نہیں ہے، عالم میں صرف جاپان و افریقہ و امریکہ نہیں ہے، بلکہ عالم میں ہندوستان بھی ہے، پاکستان بھی ہے، جاپان بھی ہے، افریقہ و امریکہ بھی ہے، اسی عالم میں انگلینڈ و لندن بھی ہے، اور اسی عالم میں مکہ و مدینہ بھی ہے۔ تو گویا کہ میرا وارث صرف ہندوستانیوں کے لیے پناہ دینے والا نہیں ہے، میرا وارث تو عالم پناہ ہے، پوری دنیا کے لیے۔ بول دو، بول دو، بول دو پیارے،
میرا وارث پوری دنیا کے لیے. اور یاد رکھنا سید چاپلوس نہیں ہوتا، جو چاپلوس ہوتا وہ سید نہیں ہوتا. میں سید ہوں، میں چاپلوسی نہیں کر رہا ہوں. ایسا نہیں کہ وارثی صاحب کا چہرہ دیکھ کے میں وارث عالم پناہ کا گن گا رہا ہوں. وہ میرے جد اعلیٰ ہے. جس شجرے سے حسین کی نسبت ہے، جس شجرے سے حسن کی نسبت ہے، جس علی کے شجرے سے مخدوم و وارث کی نسبت ہے، الحمدللہ اس فقیر کو بھی نسبت حاصل ہے. اس لیے میں چاپلوسی نہیں، میں حق بیان کر رہا ہوں. وہ عالم پناہ یعنی پوری دنیا میں حکومت ہے. بول دو پیارے، بول دو. سمجھنے والوں کے لیے بغیر دلیل بھی کافی ہے، اور نہ سمجھداروں کے لیے ہزارہا دلیل بھی ناکافی ہے. اس لیے میں بہت زیادہ دلیل دینے کی موڈ میں نہیں ہوں، میں عادی نہیں ہوں. میں سمجھیں وہ عالم پناہ یعنی پوری دنیا میں وارث کی حکومت ہے. واللہ بتا رہے ہیں وارثی صرف ہندوستان میں نہیں ہے، پاکستان میں بھی ہے. وارثی صرف پاکستان میں نہیں ہے، جاپان میں بھی ہے. پوری دنیا میں آپ کو کہیں نہ کہیں وارثی ملے گا. بول دو سبحان اللہ. ارے مدینے میں وارثی ہے، اور وہ وارث ہے. وہ کیا ہے؟ وہ کس کا وارث ہے؟ اب گنتے چلے جاؤ نا. وہ مصطفیٰ کا وارث ہے، وہ علی مرتضیٰ کا وارث ہے، وہ حسنین کریمین نیرین شہیدین کا وارث ہے، وہ جعفر و باقر کا وارث ہے، وہ علی رضا موسیٰ کاظم کا وارث ہے، وہ امام محمد تقی امام علی نقی کا وارث ہے، وہ امام حسن عسکری کا وارث ہے. اور یہ 11 امام تو 11 امام جب 12واں امام کا ظہور ہوگا نا تو وہ بھی شان سے کہے گا میرا وارث. بولو نا پیارے. کیونکہ وارث عالم پناہ کے بعد امام مہدی آئیں گے. توجہ ہے. اور امام مہدی بھی فخر سے کہیں گے میرا بیٹا ہو تو ایسا وارث جیسا. بول دو. تو وارث پاک نے پوری دنیا کو ایک سبق دیا. بول دو. عبادت کا سبق نہیں دیا، ورنہ عبادت کرنے والے گھمنڈ اتراتے ہیں. ذرا سا پیشانی پہ داغ کیا لگ گیا کہ پورا باغ انہی کا ہو گیا. گھمنڈ مت کرو. میرے وارث نے، میرے حسین نے عبادت نہیں سکھائی، محبت کا سبق دیا. اور یزیدیوں سے بھی حسین نے یہی کہا نا. آخری خطبہ ہے، آخری لمحہ ہے، جب حسین اپنے نانا کی دستار پہنے اور اپنے بابا کی تلوار ذوالفقار لے کر جب حسین گھوڑے پہ سوار ہوئے اور گھوڑے کو ایڑی لگائی، لگام کھینچی اور کہا اے گھوڑا چل سوئے مقتل. بابا انتظار میں ہے، خود سیان فلک انتظار میں ہے، حوران ملک جامع کوثر لیے انتظار میں ہے. تو گھوڑا آگے نہیں بڑھتا. توجہ سے سننا، دل تھام کر. حسین نے پھر دوسری بار کہا، لگام کھینچی، ایڑ لگائی اور کہا اے گھوڑا چل سوئے مقتل. گھوڑا آگے نہیں بڑھتا. تیسری بار جب لگام کھینچی حسین نے جلال میں کہا اے گھوڑا چل سوئے مقتل. بابا انتظار میں ہے. گھوڑا پھر نہیں چلتا، آگے نہیں بڑھتا، اپنا سر نیچے کر لیتا ہے. حسین جب گھوڑے سے اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آخر نیچے کیا ہے تو کیا دیکھا؟ چھوٹی سی شہزادی سیدہ سکینہ گھوڑے کے ٹانگوں کو پکڑے کہتی ہے اے گھوڑا میرے بابا کو وہاں نہ لے جانا. اے گھوڑا تجھے خدا کا واسطہ ہے، کیونکہ وہاں جو بھی گیا ہے لوٹ کر نہیں آیا ہے. اے گھوڑا میں نے دیکھا ہے میرا بھائی علی اکبر گیا لوٹ کر نہیں آیا. اے گھوڑا قاسم بن حسن گئے لوٹ کر نہیں آئے. اے گھوڑا میرے خود چچا عباس علمبردار گئے لوٹ کر نہیں آئے. اے گھوڑا میں اپنے بابا کے بغیر رات کو سوتی نہیں ہوں، میں اپنے بابا کے سینے پر لیٹتی ہوں تب نیند آتی ہے. اے گھوڑا تجھے اللہ کا واسطہ میرے بابا کو نہ لے جا، میرے بابا کو نہ لے جا. جب سیدہ سکینہ بالکل تڑپ کر بلک کر جب گھوڑے سے آہو فریاد کرتی ہے تو حسین آنسو کے ساتھ سیدہ سکینہ کو اپنے کلیجے سے لگاتے اور کہتے ہیں بیٹی
اب بابا کا وقت ختم ہو چکا ہے، اب بابا کا وقت ختم ہو چکا، اب تمہیں سیدہ زینب تمہاری پھوپھی سینے پر لٹایا کرے گی، تمہیں راتوں کو سلایا کرے گی، تمہیں لوریاں سنایا کریں گی، تمہیں جو ہے تمہیں لوریاں سنایا کریں گی، زبان چسایا کریں گی۔ اب بیٹی بابا کا وقت ختم ہو گیا۔ ایسے عالم میں جب حسین نے یزیدیوں کے درمیان کھڑے ہو کر ایک خطبہ دیا تھا اور اس میں حسین نے کچھ نہیں، اپنی نماز پیش نہیں کی تھی۔ وہ نماز پیش کرنے والوں سنو، نماز پڑھو، قسم خدا کی نماز میں راحت ہے، نماز میں سکون ہے، نماز میں جنت ہے، نماز میں اطمینان ہے، نماز میں جنت کے باغ و بہار ہے۔ نماز نہ چھوڑنا، کیونکہ حسین کا آخری لمحہ وہ نماز میں گزرا ہے، اس لیے ہم نماز نہیں چھوڑیں گے، مگر ہاں نماز کے ساتھ ساتھ ہم حسین کا دامن بھی نہیں چھوڑیں گے، حسین کا ذکر نہیں چھوڑیں گے۔ دیکھو پیارے، آج لوگوں کو عبادت پر بڑا ناز ہوتا ہے۔ سرکار وارث عالم پناہ نے دیوا کی دھرتی پر رہ کر انہوں نے ایک چیز کی تعلیم دی ہے، اور وہ ہے محبت۔ بولو وہ کیا ہے؟ محبت۔ محبت سے رہو، محبت سے آپس میں اتحاد سے رہو، کوئی کسی کو برا بھلا نہ کہے، ایک دوسرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھے، محبت کی تعلیم دی، محبت کا درس دیا اور نسبت بتائی کہ محبت بڑی چیز ہے، نسبت والے ہی قسمت والے ہوتے ہیں۔ بول دو سبحان اللہ، نسبت والے ہی قسمت والے ہوتے ہیں۔ عالم پناہ نے محبت کی تعلیم دی، محبت کا درس دیا، اور آج بھی ان کی چوکھٹ پر جانے والے نان مسلم ہیں، ہے کہ نہیں؟ ان کی چوکھٹ کو چومنے والے ہمارے ہندو بھائی بھی ہیں، وہ جاتے ہیں من کی مرادیں پاتے ہیں۔ ارے عقیدہ ولیوں کے بارے میں اگر عقیدہ رکھنا ہو تو ان نان مسلموں کی طرح عقیدہ رکھو کہ لے کر جائیں گے تو یہیں سے جائیں گے، اور لے کر جاتے ہیں، من کی مرادیں پاتے ہیں، جھولیاں بھری جاتی ہیں، بے اولادوں کو اولاد ملتی ہے، اور حق تو یہ ہے کہ وارث عالم پناہ جسے نواز دے اس کی غربت بھی ختم ہو جاتی ہے، اس کی غربت ختم ہو جاتی ہے۔ کیا سمجھا ان لوگوں کو؟ فضل ہے، ان کے یہاں تقویٰ ہے، ان کے یہاں امامت ہے، ان کے یہاں شہادت ہے، ان کے یہاں صداقت ہے، ان کے یہاں سیادت ہے۔ جس نیت سے جاؤ گے اور جو لے کر حاضر ہوگے وہ ارادہ پورا ہوگا، وہ نیتیں پوری ہوگی۔ مگر آج تو ہم سب ہلکے میں لیتے ہیں، ابھی محرم کو بھی ہلکے میں لینے لگے، بس رسمی طور پر شربت بانٹ دینا ہے، کھچڑا پکوا لینا ہے، ذکر حسین کر لینا ہے، بس ہو گیا ہے، اتنے ہی میں حسین خوش ہو جائیں گے۔ نہیں مسلمانوں، میں نے پہلے بھی کہا، حسین کی محبت کو پانا اتنا آسان نہیں ہے۔ حور نے جان دی ہے تب حسین کی محبت کو پایا ہے۔ مسلم بن عوسجہ نے اپنا بڑھاپا قربان کیا ہے تب حسین کی محبت انہیں حاصل ہوئی ہے۔ وہب بن عبداللہ کلبی نے اپنی جوانی قربان کی ہے تب حسین کی محبت حاصل ہوئی۔ حسین کی محبت اتنی آسان نہیں کہ ہر کوئی منہ اٹھایا چلا آیا اور کہتا ہے میں حسینی ہوں، میں حسین والا ہوں۔ نہیں، ارے حسینیوں کی پہچان لباس سے نہیں ہے، حسینیوں کی پہچان تو کردار سے ہے، حسینیوں کی پہچان حلیے سے نہیں ہے، حسینیوں کی پہچان تو حالات سے ہے کہ ہر حال میں حسینی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ بس ہم ایک محرم کے مہینے میں بس حسین 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 نہیں، حسین صرف محرم کے لیے نہیں ہے، حسین سارے دنوں کے لیے ہے، سارے مہینوں کے لیے ہے، سارا دن حسین کا ہے، ہر زمانہ حسین کا ہے، ہر لمحہ حسین کا ہے، ہر ساعت حسین کی ہے، ہر گھڑی حسین کی ہے۔ ارے جب ہر زمانہ حسین کا ہے تو ہر زمانے میں اگنے والا ہر آب و دانہ بھی حسین۔ بس رو لیا، گا لیا، پیٹ لیا، بس ہو گیا، یہی حسین کی محبت ہے۔ ان کے نقش قدم پر چلو، حسینی کردار اپناؤ، حسینی اخلاق کو اپناؤ۔ حسین نے کبھی بھی اپنی ذات سے، اپنی بات سے، اپنے ہاتھ سے، ارے کسی اپنے کو کیا غیروں کو بھی تکلیف نہیں دی ہے۔
کوئی یزیدی بتا دے کہ کربلا کے میدان میں حسین نے ہمیں تکلیف دی. کوئی یزیدی بتا دے. کربلا کے میدان میں ہر لمحہ، ہر وقت، ہر ایک شہادت دوسری شہادت کے بعد حسین نے خطبہ دیا، یزیدیوں کو سمجھایا، سمجھ جاؤ میں رحمت للعالمین کا نواسا ہوں، بیٹا ہوں. میں تمہیں رحمت بھری نگاہ سے مہلت دے رہا ہوں. اگر تمہیں اہل بیت کے خون سے اپنی تلوار کی پیاس کو بجھانا ہے تو لو، میں تمہیں اون و محمد دے رہا ہوں. لو، میں تمہیں قاسم بن حسن دے رہا ہوں. لو، اب بھی تسلی نہیں ہوتی تو علی اکبر کی جوانی لے لو. اب بھی تسلی نہیں ہوتی تو عباس علمبردار کے بازو لے لو. اب بھی تسلی نہیں ہوتی تو علی اصغر کی معصومیت لے لو. مگر او یزیدیو، حسین تک جلدی نہ کرنا، کیونکہ میں رحمت للعالمین کا بیٹا ہوں، نواسا. اگر تم نے ان لوگوں کو شہید کرنے کے باوجود اپنے ارادے سے باز آ گئے، رک گئے، توبہ کر لیا، تو میں نواسے مصطفیٰ ہوں، رحمت للعالمین کا بیٹا ہوں. محشر میں میں تمہاری مغفرت کروا سکتا ہوں. لیکن اگر تم نے اپنی تلوار کی پیاس کو حسین کے خون سے بجھایا تو پھر یاد رکھنا کہ حسین نے کربلا کے میدان میں اتنی مہلتیں دی اور سخاوت بھی کی. ارے لوگ حسین کی محبت میں مال کی سخاوت کرتے ہیں، مگر میرا حسین خدا رسول کی محبت میں جانوں کی سخاوت کر رہا ہے. جانوں کی سخاوت کر رہا ہے. لے، اگر تجھے لینا ہے تو علی اکبر کی جوانی لے لے، قاسم بن حسن کا شباب لے لے، عباس علمبردار کے بازو لے لے، مگر مجھ تک جلدی نہ کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ قاسم بن حسن کا قتل مومن ہے. توجہ ہے؟ علی اصغر کا قتل مومن ہے. عباس علمبردار کا قتل مومن ہے. حر کا قتل مومن ہے. مسلم بن عوصجہ کا قتل مومن ہے. وہب بن عبداللہ کلبی کا قتل مومن ہے. مگر مجھ تک جلدی نہ کرنا، کیونکہ میرا قتل مومن نہیں، قتل دین بن جائے گا، اور قاتل دین کی مغفرت نہیں. اس لیے حسین بارہا مہلت دے رہا ہے. وہ محبت کی بنیاد ڈال رہا ہے. محبت کی بنیاد ڈالنے والا کل پرسوں تک نہیں، برسوں تک یاد رکھا جاتا ہے. سبحان اللہ. حسین نے کربلا کے میدان میں محبت کی بنیاد ڈالی ہے اور ہر وقت سمجھایا، یزیدیوں کو خطبہ دیا، سمجھایا کہ باز آ جاؤ. اور پھر حسین نے آخری خطبہ دیا جب آپ کی شہادت سے پہلے آپ جب میدان میں آئے، یزیدیوں کو خطاب کر کے کہا کہ دیکھو پہچانو میں کون ہوں اور میری رسول سے نسبت کیسی ہے. اپنے نسب کا تعارف پیش کیا. حسین نے ایسے موقع پر یزیدیوں کے درمیان میں انہوں نے اپنے نسبت اور اپنے نسب کا تعارف دیا کہ مجھے پہچانو، اس وقت پورے روئے زمین پر میرے علاوہ کوئی بھی رسول اللہ کا نواسا نہیں. یزیدیوں پہچانو، میں ہی رسول اللہ کا نواسا. رسول اللہ مجھے چوما کرتے تھے، مجھے سونگا کرتے تھے. میرے بھائیوں کے بارے میں ہے نا، ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. حضور نے میرے بارے میں نہ فرمایا حسین منی وانا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. آپ تو جانتے ہی ہوگے نا، آپ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں نا. چونکہ یزیدیوں میں حافظ بھی تھا، قاری بھی تھا، عالم بھی تھا، مفتی بھی تھا، مولانا بھی تھا، امام بھی تھا، اور آج بھی ایسے لوگ ہیں. اس لیے ایسے لوگوں کی پرواہ نہ کرنا. جہاں حسین ہے وہیں حسینی ہے. توجہ ہے؟ حسین نے اپنا نسب نامہ پیش کیا، اپنی نسبت کا تعارف کیا اور کہا یزیدیو مجھے پہچانو میں کون ہوں. میں رسول اللہ کا نواسا ہوں. جعفر طیار میرے چاچا ہیں، خود مولائے کائنات میرے بابا ہیں، خود سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا میری ماں ہے، حسن میرا بھائی ہے. پہچانو مجھے میں کون ہوں. بالآخر جب یزیدیوں نے پہچاننے سے انکار کیا تو یہاں ایک بات نکل کر آئی سامنے. یہ ایک میسج ہے. حسین نے وہاں میسج دیا حسینیوں کو کہ کبھی بھی تمہارا مقابلہ کسی باطل فرقے سے ہو، کسی باطل جماعت سے ہو، تو ایسے ماحول میں عبادت کو پیش مت کرنا. توجہ ہے؟
یہ مت کہنا کہ مجھے پہچانو، مجھے مت مارو، میں نمازی ہوں، میں حاجی ہوں، کیونکہ اگر حسین چاہتے تو یہ بھی کہہ سکتے تھے یزیدیوں مجھے پہچانو میں نمازی ہوں، یزیدیوں مجھے پہچانو میں مسجد نبوی کا امام ہوں، یزیدیوں مجھے پہچانو میں نے اتنے قرآن پڑھے ہیں، یزیدیوں مجھے پہچانو میں نے 25 حج پیدل کیے ہیں، لیکن وہاں رسول اللہ کا نواسا عبادت کو پیش نہیں کر کے اپنی نسبت کا تعارف پیش کر کے دنیا والوں کو یہ بتایا کہ جب بھی تمہارا مقابلہ کسی باطل جماعت سے ہو تو وہاں عبادت کو پیش مت کرنا، ورنہ اگر حسین اگر یہ کہتے نا کہ او یزیدیوں میں نماز پڑھتا ہوں تو یزیدی بھی کہتے حسین نماز تم کیا، نماز تو ہم بھی پڑھتے ہیں۔ اگر حسین یہ کہتے کہ یزیدیوں تلاوت قرآن ہم کرتے ہیں تو وہاں یزیدی یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ تلاوت قرآن آپ کیا، قرآن کی تلاوت تو ہم بھی کرتے ہیں، سجدے آپ کیا، سجدے تو ہم بھی کرتے ہیں، حج آپ کیا، حج تو ہم بھی کرتے ہیں، مگر وہاں حسین نے عبادت کا تذکرہ نہ کر کے نسبت کا تعارف کر کے بتا دیا کہ او یزیدیوں تم نماز و روزہ تو لے آؤ گے مگر علی جیسا باپ کہاں سے لاؤ گے؟ او یزیدیوں تم نماز و روزہ تو لے آؤ گے، زکوٰۃ و حج تو لے آؤ گے، مگر مصطفیٰ جیسا نانا کہاں سے لاؤ گے؟ مصطفیٰ جیسا نانا کہاں سے لاؤ گے؟ او یزیدیوں تم ذکر و اذکار دین کی خدمات تو لے آؤ گے، تحفظ شریعت تو لے آؤ گے، مگر سیدہ فاطمہ الزہرا جیسی ماں کہاں سے لاؤ گے؟ گویا کہ حسین نے وہاں نسبت کو بیان کر کے یہ بتا دیا کہ حق کو باطل میں جب بھی امتیاز کرنا ہو تو وہاں عبادت نہیں نسبت کو بیان کر دو۔ اسی لیے آج بھی اگر کوئی باطل جماعت، کوئی باطل فرقہ ہمارے درمیان آتی ہے، کوئی جماعت ہمارے مقابل میں آتی تو ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم نمازی ہیں، ہم روزہ دار ہیں، کیونکہ اگر ہم یہ کہیں کہ ہم نمازی تو وہ بھی کہہ سکتے ہیں نماز تم کیا، نماز تو ہم بھی پڑھتے ہیں، روزہ تم کیا، روزہ تو ہم بھی رکھتے ہیں، دین کی تبلیغ تم کیا، دین کی تبلیغ تو ہم بھی کرتے ہیں، مگر ہم حسین ہی کی طرح اپنی نسبت کا تعارف کرتے ہیں کہ او لوگوں نماز و روزہ تو لے آؤ گے، دین کی تبلیغ تو لے آؤ گے، مگر عبد القادر جیلانی جیسا غوث اعظم کہاں سے لاؤ؟ وارث علی جیسا سرکار دیوا کہاں سے لاؤ گے؟ اس لیے نسبت بڑی چیز ہے، نسبت والے قسمت والے ہوتے ہیں، محبت کی بنیاد ڈالنے والا ہمیشہ زندہ رہتا ہے، لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتا ہے۔ حسین کربلا کے میدان میں آئے تو کربلا کے میدان میں آنے کے باوجود بھی انہوں نے یزیدیوں کے سامنے محبت کا پیغام دیا، محبت کا درس دیا، محبت کی بنیاد ڈالی۔ کربلا میں حسین نے محبت کی بنیاد ڈالی تو بغداد میں اسی حسین کا بیٹا نے غوث اعظم بن کر محبت کی بنیاد ڈالی۔ کربلا میں حسین نے محبت کی بنیاد ڈالی تو اجمیر معلیٰ میں اسی حسین کے بیٹے غریب نواز نے بھی محبت کی بنیاد ڈالی۔ ارے کربلا میں حسین نے محبت کی بنیاد ڈالی تو اسی حسین کون کرتا ہے اور عبادت کون کرتا ہے؟ تو جو بندہ عبادت کرے اتنا گھمنڈ اور اللہ محبت کر رہا ہے، ہم کتنوں کو روکیں گے بھائی؟ اللہ جو محبت کر رہا ہے، اور اللہ جسے چاہ لیتا ہے نا اسے زمانے میں عام کر دیتا ہے۔ اس لیے میرا حسین کل بھی زندہ باد تھا، آج بھی زندہ باد ہے، صبح قیامت تک حسین زندہ باد رہے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح سمجھتا فرمائے، صدق دل سے پڑھ لے استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کھڑے ہو جائیں حضور کی بارگاہ میں نواز سلام یا حسین، جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، ظہر بھائی کے جسے کو پلایا گیا، ظہر بھائی کے جسے کو
خوب پیاسا رلایا گیا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام سلام یا حسین السلام یا حسین میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا اپنے ناگوارا وفا کر دیا سب کچھ امت کے خاطر فدا کر دیا گھر کا گھر بھی سپرد خدا کر دیا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام سلام یا حسین سلام یا حسین جس کا جنت سے جوڑا منگایا گیا جس کو دوش نبی پر بٹھایا گیا زہر بھائی کے جس کو پلایا گیا جس کو تیروں سے چھل کرایا گیا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام سلام یا حسین السلام یا حسین میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام السلام علیکم الصلاۃ والسلام علیکم حبیب اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا رسول اللہ اور میں ہم سب حاضر ہوئے ہیں مولا ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما بلی تعالیٰ اس بزم حسینی کو ماں حضر شیرنی و پانی خوشبو کے ساتھ اپنے فضل و کرم سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر اس کا ثواب سب سے پہلے آقا انعامدار مدنی تاجدار حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روح پاک و نظر ہے قبول فرما ان کے توسل سے جملہ انبیاء کرام اور اعظام بزرگان دین جملہ اہل بیت اطہار پنجت نفاق خان وعدہ پنجت نفاق جملہ صحابہ صحابیات اہل بیت اطہار اے اللہ بالخصوص شہدائے کربلا کی بارگاہ عالیہ میں نظر ہے قبول فرما بالخصوص سید الشہداء امام علی مقام امام حسین علی جدہ وعلیہ السلام کی بارگاہ عالیہ میں نظر ہے قبول فرما ننھے علی اصغر امام علی اکبر امام قاسم بن حسن غازی مولا عباس نمبردار فاتح کربلا سیدہ زینب الکبریٰ سیدہ سکینہ امام ہما امام سجاد کی بارگاہ عالیہ میں نظر ہے قبول فرما اے اللہ جملہ اہل بیت اطہار جملہ شہدائے کربلا جملہ بالخصوص امام علی مقام کے فیوز و برکات سے ان گھر والوں کو ہم سب کو مالا مال فرما ہم میں جو بیمار انہیں صحت دے دے جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور کر دے اے اللہ ہم میں جو بے نمازی ہیں انہیں نمازی بنا دے جو تیرے ذکر سے غافل انہیں ذاکر بنا دے اے اللہ شریعت کی پابندی کی توفیق عطا فرما نماز پنجگانہ کا پابند بنا دے نماز پنجگانہ کا پابند بنا دے حسین کے نقش قدم پر چلا اہل بیت کی محبت کو ہم سب کے لیے اے اللہ آسان کر دے اہل بیت کی محبت کو ہم سب کے لیے آسان کر کے اے اللہ اہل بیت کے راستے پر ہم سب کو چلا اہل بیت کے راستے پر اہل بیت کے نقش قدم پر ہم سب کو چلا اے اللہ ہم سب کو علم و عمل سے مالا مال فرما علم و عمل سے مالا مال فرما علم و فضل سے مالا مال فرما اے اللہ ہماری ماں بہنیں جو بھی مرادیں لے کر ذکر حسین بزم حسینی میں حاضر ہیں اے اللہ ہماری ماں بہنوں کی مرادیں سیدہ زینب الکبریٰ سیدہ سکینہ و بالخصوص اے اللہ حسنین کریمین کی والدہ محترمہ اے اللہ زوجہ علی مرتضیٰ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے وسیلے ہماری ماں بہنوں کی مرادیں پوری فرما ہم سب کی مرادیں پوری فرما ہم سب کی حاضری کو قبول فرما اور جس مقصد کے تحت ہمارے
قیصر وارثی صاحب نے ذکر حسین کی مجلس قائم کی ہے، اللہ ان کی نیک جائز تمناؤں کو پوری فرما۔ اے اللہ ہمارے ساتھ جتنے حضرات قلعہ بغان سے آئے ہیں اللہ ان سب کی حاضری کو قبول فرما، ان سب کو خوشحالی عطا فرما، ان سب کو دونوں جہاں کی برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ کرم فرما، رحم فرما، خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقولی ما کنم خاتمہ اگر دعوت امرت کنی والقبول منو دست دامان آل رسول برحمتک یا ارحم الراحمین۔